سب سے پہلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ مشرد محمود خان اشرفی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ٹائملی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، ہمیں بھی دعوت دی گئی اپنا نقطہ ادھر بیان کرنے کے لیے۔ میں مختصر بات کروں گی، ایک وکیل کی حیثیت سے میں بات کروں گی کہ آج پاکستان میں نہ تو کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو کچھ عدالتیں تھیں جو انصاف دینے کے قابل تھی، جن میں ہمت تھی فوج کے سامنے کھڑے ہونے کی، ان ججز کو آج سزائیں دی جا رہی ہیں اپنے آئینی اوتھ کے ساتھ لائلٹی شو کرنے کے لیے۔ ایک خوف کا ماحول قائم کیا گیا ہے اس ملک میں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ آج بھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور تمام بی وائی سی کی قیادت، ان کی لیڈرشپ 4 مہینے سے زیادہ ناحق جیل میں بند ہے۔ 3 مہینے ایم پی او جو کہ ایک کالونیل قانون ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہیں ناحق قید کیا گیا۔ آج وہ کسی دہشت گردی یا کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاریاں ہوتی جا رہی ہیں، جس طرح علی وزیر اور پی ٹی ایم لیڈرشپ کے ساتھ ماضی میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ادھر میرے ساتھ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر پی ٹی ایم کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ آوازیں ہیں جو پیریفریز، جو ہم کہتے ہیں پیریفریز پاکستان کی، ان کے مسائل مین اسٹریم تک لاتے ہیں۔ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہماری ریاست کیا ہے۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فوج پر تنقید کریں تو آپ غدار ہیں، آپ ریاست مخالف بیانیہ بولتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک ریاست ہے کیا۔ ریاست کیا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس نے اپنے آپ کو 70 سالوں سے ہم پر حاوی کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، جو بلوچ اور پشتون وسائل پر قابض ہے، جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے، مارو پھینکو پالیسی میں ملوث ہے؟ کیا یہ ریاست ہمیں قابل قبول ہے؟ ریاست وہ ہوتی ہے جو عوام کے لیے طاقت ایک ٹرسٹ کے طور پر رکھے، ایک ٹرسٹ کے طور پر ایکسرسائز کرے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئین کی بحالی کی بات کریں، جمہوریت کی بحالی کی بات کریں، کیونکہ آج جو پاکستان میں صورتحال ہے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ یہ پریکٹسز جبری گمشدگیوں کی شروع ہوئی سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر پختونخوا میں، اور آج پنجاب اور اسلام آباد بھی اس سے محفوظ نہیں۔ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈیفائن کرنی ہوں گی۔ اگر وہ لوگ جو آج جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشوز پر بات کریں گے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی لوگ شہباز شریف، مریم نواز جو آج اقتدار میں ہیں، بلاول بھٹو، وہ بھول جاتے ہیں ان بلوچ ماؤں کو، بیٹیوں کو، پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنان کو۔ 4000 لوگ جو پی ٹی ایم سے آج بھی یا تو جبرن لاپتہ ہیں یا جیلوں میں بند ہیں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس ریکویسٹ سے کروں گی کہ بہت دیر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے اپنے سائلوز میں مزاحمت کریں، ہم سب کو مل کر کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ پاکستان کا مستقبل نہیں بن سکتا جب تک تمام ان آوازوں کو وہ رسپیکٹ، وہ ریکگنیشن اور ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جائے۔ بہت شکریہ۔